بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے درس میں سود اور انٹرسٹ کے تعلق سے، جو کہ معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے، اس تعلق سے قرآن و حدیث کی رہنمائی کیا ہے، اس کی کیا وعیدیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں، اس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ سود کی ایک شکل کیا ہے۔ جیسے ایک آدمی کسی سے کوئی کچھ پیسہ لے قرض کے طور پر، تو اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر کچھ زیادتی کے وہ پیسے اتنے ہی واپس لے۔ جیسے 1000 روپے کسی نے کسی سے قرض لیے ہوں تو 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد جب واپس کرے تو 1000 ہی واپس کرے، اور یہ جذبہ باہمی تعاون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن سود کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے 1000 روپے لیا تو وہاں فکس کر دیتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد اگر آپ دیں گے تو 1050 روپے دیں گے، 2 مہینے کے بعد دیں گے تو 1100 روپے دیں گے۔ تو یہ جو 50 ہے 100 روپے جو مل کر آتے ہیں، یہی سود اور انٹرسٹ ہے۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن مجید میں اس کا حکم آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو کچھ ربا یا سود رہ گیا ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ بلکہ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو گویا تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرو۔ تو گویا سودی کاروبار کرنا یہ گویا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے مترادف ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یأکلون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں جیسے ایک آدمی کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو، اس پر اثرات کر کے گویا وہ پاگل کی طرح ہو، ویسے یہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس تعلق سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اس میں سے آپ نے ایک فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، سود دینا بھی حرام ہے، سود لینا بھی حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا، صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے جو سود کھاتا ہے، جو سود کھلاتا ہے، اور جو سود کے تعلق سے رائٹر ہو یا لکھنے والا ہو یا سود کے تعلق سے گواہ بن کر ہو، کہا ہم سوا، سب جو ہے گناہ میں برابر ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا الربا 73 بابا، کہ سود کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، درجات ہیں۔ ایسرھا مثل اینکح الرجل امہ، سب سے ادنا یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے نعوذ باللہ زنا کرے۔ تو دیکھیے اتنی قبیح چیز ہے یہ۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم، 1 روپیہ یا 1 درہم سود کا، جس کو انسان معلوم ہے کہ وہ سود کا ہے پھر بھی وہ کھاتا ہے، تو 30 پر 6 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، یعنی بشرطے کہ اس سے معلوم ہے کہ یہ سود کا پیسہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سود ایک بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اگر انسان اسے ملوث ہے تو توبہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن آج معاشرے میں دیکھیے، مسلمانوں کے ماحول میں ایک تو لوگ وہ ہیں جو مجبوری کے طور پر قرضے لیتے ہیں اور سود بھرتے ہیں، ان کی مجبوری اور ان کی بے کسی ان کو سود لینے پر، سودی معاملات کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کچھ ہائی فائی لوگ ہیں جو بڑی تجارت اور انڈسٹری یا بڑی کمپنی چلاتے ہیں،
ان کو پیسوں کی لالچ پہ ان کو بینکوں سے لون لینا یا دوسروں سے لون لینا اور سود وہ انٹرسٹ ہر ماہ پے کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک کمپنی رہے، یہ ایک فیکٹری رہے، یہ ایک انڈسٹری ہے، ایک سے چار لگانے کے لیے، ایکسپورٹ اور امپورٹ بڑا کاروبار کرنے کے لیے، یہ بڑی ہوٹلیں کھولنے کے لیے کاروبار سودی معاملات کرتے ہیں، وہ بھی اس میں ہی۔ اور کچھ لوگ مسلمان ایسے بھی ہیں جو غریبوں کا پیسہ چوستے ہیں اور ان کو پیسہ دے کر سود ان سے لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اسی طرح بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنا یہ بھی انسان اگر پرہیز کرے تو بہت بہتر ہے۔ اکاؤنٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ میں تو ہر ماہ یا ان کی پیریڈ کے مطابق وہ آپ کے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ ایڈ کرتے رہتے ہیں، اور کرنٹ اکاؤنٹ میں اس میں بھی سود ایڈ ہوتا ہے، اس میں بھی انٹرسٹ ایڈ ہوتا ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے اس کا یہ، لیکن اس میں ہم سودی کاروبار کرنے میں ہم ان کا تعاون کرتے ہیں۔ تو دونوں بھی یہاں ایسے ہی ہیں، تو جہاں تک اگر ضرورت نہ ہو تو ہم کو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سود کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ربا النسیئہ اور ایک ہے ربا الفضل۔ ایک ہے ربا النسیئہ کا مطلب جیسے پیسہ لیا آپ نے، ایک مہینے کے بعد دیں گے تو ایکسٹرا ملا کے دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں ربا النسیئہ، یہ بھی حرام ہے۔ اور ایک ہے ربا الفضل کہ پیسوں کے بدلے پیسے بیچتے ہیں، سونے کے بدلے سونا بیچنا کمی بیشی کے ساتھ، یہ بھی حرام ہے۔ عام طور پر لوگوں کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں، وہ سود سمجھتے ہیں صرف پیسوں کے بدلے پیسہ زیادہ لینا ہی سود سمجھتے ہیں، ورنہ جو ہے اس کے علاوہ بھی سود ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو حدیث بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزیں ایسی ہیں جہاں سود جاری ہوتا ہے۔ 6 چیزیں کیا کیا ہے؟ الذهب بالذهب، سونا سونے کے بدلے، والفضة بالفضة، چاندی چاندی کے بدلے، یعنی کمی بیشی کر کے لیں گے، والبر بالبر، گیہوں گیہوں کے بدلے، والشعیر بالشعیر، جو جو کے بدلے، والتمر بالتمر، کھجور کھجور کے بدلے، والملح بالملح، نمک نمک کے بدلے۔ یہ 6 چیزوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم یہ آپس میں تبادلہ کرو، مثلا بمثل سواء بسواء، برابر سرابر ہونا چاہیے، اور یدن بیدن، یہ ہاتھ لے وہ ہاتھ دے، ویسا ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا نا، گویا ہم گیہوں کے بدلے گیہوں واپس، یہ 10 کلو گیہوں لے رہے ہیں، 10 کلو گیہوں دے کر اس میں اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن 10 کے بدلے 10 ہی لینا ہوگا۔ اگر آپ 10 کلو کے بدلے 12 کلو لیتے ہیں تو یہ بھی سود ہے۔ کھجور ہے، کھجور کی کئی ویرائٹیز آتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے، 10 کلو کھجور کے بدلے 10 کلو اگر آپ لیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن 10 کلو کے بدلے 11 لیتے ہیں تو یہ سود میں شامل ہو جاتا ہے، اور اسی مجلس میں ہونا چاہیے، ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے ان 6 چیزوں میں فرمایا کہ سود ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تبادلہ ہوتا ہے گیہوں کے بدلے گیہوں، کھجور کے بدلے کھجور، آج کل تو ویسے ماحول نہیں ہے، لوگ پیسہ دیتے ہیں کھجور خریدتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں گیہوں خریدتے ہیں، یہ دوسرا معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو تبادلہ ہے، سونا کو بدلے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، یہ جو ہے سود کب ہوتا ہے؟ جب ہم کمی بیشی کریں اور یہ کھاد مجلس سے ہٹ کر کریں گے۔ اب جیسے لوگ ہوتا ہے کہ اولڈ گولڈ رہتا ہے، اس کو لے کے جب بیچتے ہیں جا کے اس کو دوسرا نیا خریدتے ہیں، تو وہاں یہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا گولڈ بیچ دیجئے، اس کے پیسے لے لیجئے، اس کے بعد آپ جو چاہے خرید لیجئے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ان کو پرانا گولڈ دے دیا، انہوں نے حساب کر دیا، کہا کہ آپ کے اتنے پیسے آنے ہیں، آپ نے سونے خرید لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ بھی اس میں جو گریڈ ہوتا ہے، گریڈ آپ 50 گرام دے رہے ہیں تو 50 گرام ہی لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ تو لوگوں میں عام طور پر اس قسم کی غلطیاں ہیں جی۔ تو پھر فرمایا آپ نے فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، اگر اس کے یہ چیزیں بدل جائیں، جیسے سونے کے بدلے چاندی لے رہے ہیں تو کمی بیشی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے، ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے۔
سونے اور چاندی کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے، ایسا ہم تبادلہ اگر کرتے ہیں تو۔ اچھا، یہ جو ہمارے پاس تو سونا ہے اور کرنسیاں ہیں، ہمارے پاس نوٹ ہے، روپیہ پیسہ ہے، کیا اس کے ہم تجارت کر سکتے ہیں؟ ایکسچینج، منی ایکسچینج کو جو ہے کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، اگر ایک ہی ملک کی کرنسی ہے، جیسے انڈین کرنسی کو انڈین کرنسی کے بدلے میں لینا ہے تو وہاں برابر ہی دینا ہوگا، ایک سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ جیسے 1000 روپے دے رہے ہیں تو 1000 روپے آپ کو لینا ہوگا۔ آپ بعض لوگ دیکھو گے مارکیٹ میں نئے نئے نوٹ لے کر آتے ہیں بینک سے، 200 روپے کے، پہلے 2 روپے کے، 5 روپے کے آتے تھے۔ اب 200 روپے کے 20,000 روپے ہوئے۔ وہ بولتا ہے آپ 20,000 روپے دیجئے لیکن 200 روپے مجھے نفع دیجیے۔ یہ سود ہے۔ یہ تو نوٹ چاہے پرانے ہوں یا نئے ہوں، تبادلہ اگر کرتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں تو برابر ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر دوسرے ملک کی کرنسی ہے، جیسے ڈالر کے بدلے آپ انڈین کرنسی لے رہے ہیں یا ریال کے بدلے رہے ہیں، تب کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو اس طور پر آپ یہ منی ایکسچینج کا بیپار کر سکتے ہیں، جبکہ وہ دوسرے ملک کی کرنسی ہو۔ ایک ہی ملک کی کرنسی میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان 6 چیزوں میں سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ سونا کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گیہوں کے بدلے گیہوں، اور جو کے بدلے جو، اور کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک۔ یہی 6 چیزیں ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ ان سے جو ملتی جلتی چیزیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے صرف یہی باتیں فرمائی ہیں، اسی میں وہ سب چیزیں جاری ہوں گی۔ اس کے بعد ایک ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم کو کھجور ملا جلا ملتا تھا، تو ہم جو ہے 2 سا کے بدلے 1 سا خریدتے تھے۔ 2 سا جو ہے تقریباً 1 سا جو ہے 2.5 کلو کا حساب میں ہوتا ہے تقریباً۔ تو 5 کلو کے بدلے 1 کلو لیتے تھے، اچھا کھجور 1 سا لیتے تھے اور پرانا کھجور 2 سا دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا، ایسا نہیں کر سکتے، 1 سا کے بدلے 1 ہی لے سکتے ہیں۔ اگر تم کرنا ہی ہو تو پہلے پرانا کھجور بیچ دو، اس کے پیسے لے لو، پھر اس کے بعد نیا تم کھجور خریدو۔ اچھا، تو چیزیں اگر بدل جانے سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم پیسے کے بدلے جیسے ہم خریدتے ہیں، آج کل ماحول یہی ہے کہ پیسہ ہے، آپ جا کے کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، تب آپ کمی بیشی لے سکتے ہیں۔ آج پیسہ دیے کل آپ نے لیا، ویسا ہو سکتا ہے، لیکن سونا چاندی میں نہیں ہو سکتا۔ سونا چاندی میں ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ جو آن لائن آپ کوئی چیز منگواتے ہیں، سب چیزیں منگوا سکتے ہیں، لیکن سونا اور چاندی جو ہے پہلے آپ پیسے پے کر دیے، اس کے بعد آپ لے رہے ہیں، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ یہاں پیسہ دینا، وہاں سونا لینا، یہی ہونا ضروری ہے۔ آپ جو ہے آرڈر کر کے پہلے آپ نے پے کر دیا، اس کے بعد آپ لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے بینکوں میں کام، کیا ایک مسلمان بینک میں ملازم بن سکتا ہے؟ تو بینکوں کا جو کاروبار ہوتا ہے عام طور پر انٹرسٹ ہی پر ہوتا ہے، تو مسلمانوں کو ایسا ان کے ساتھ جو ہے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کا سارا معاملہ اسی پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ امپلائیز ہوتے ہیں، ان کو ان کی امپلائمنٹ ختم ہونے کے بعد ایک بڑی رقم ان کو ملتی ہے، یعنی اس کو پی ایف یا کچھ بولتے ہیں، اس میں بھی جو ہے انٹرسٹ لگ کے آتا ہے، یعنی ہر ماہ کی جو سیلری ہوتی ہے اس میں سے 10% یا 20% کاٹ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کمپنی اس میں سے کچھ پیسے ڈال کے یا ڈالے بغیر ایسے ہی بینک میں رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ 10-15 سال کے بعد جب ان کو بڑی اماؤنٹ ملتی ہے تو اس میں انٹرسٹ بھی لگا رہتا ہے، تو کیا وہ لینا جائز ہے؟ نہیں لے سکتے، کیونکہ انہوں نے ان کے پیسے جو کٹے ہوئے ہیں اتنا ہی لے سکتے، جو ایکسٹرا اس میں ایڈ ہو گئے تھے جو انٹرسٹ کے طور پر ہیں وہ نہیں لے سکتے۔ جی، اسی طرح جو انشورنس جو کروانا پڑتا ہے، اگر حکومت کی طرف سے کوئی واجبی چیز نہیں ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، تو آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جیسے ہیلتھ انشورنس ہے یا کوئی بھی گھر کا ہو یا کوئی بھی ہو، آپ پہ کوئی لازم تو نہیں ہے، تو کیا آپ کو کرنے کی اجازت ہے؟ اجازت نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ ہر ماہ کچھ نہ کچھ پیسے وہاں پے کرتے ہیں،
ہوتا یہ ہے کہ اگر کچھ نقصان ہو جائے تو آپ کے وہ پیسے آتے ہیں، لیکن آپ کو جو پیسے آتے ہیں، آپ نے جو پیسے وہاں پے کیا اس سے زیادہ آپ کو آتے ہیں، تو زیادہ جو پیسے آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو یہ جو کمپنیاں ہیں وہ لوگ جو ہے اسی سودی کاروبار کرتے ہیں، وہی پیسہ جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں۔ تو لہٰذا نہ ہیلتھ انشورنس ہم بنا سکتے، نہ ایجوکیشن انشورنس بنا سکتے جب تک ہمارے اوپر کوئی حکومت کی طرف سے واجبی چیز نہ ہو جائے، تو نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح ہم کوئی کار خریدنا ہو یا کوئی بھی چیز وہاں انسٹالمنٹ میں دیتے ہیں، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تو انسٹالمنٹ کے تعلق سے کچھ علماء نے کہا کہ نہیں کر سکتے، اور بعض علماء نے کہا کہ لے سکتے ہیں لیکن جب قیمت طے ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے قیمت طے کر لی کہ یہ 5 لاکھ روپے یہ گاڑی ہوگی، اور آپ اس کو 2 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کریں گے، لیکن وہاں بینک ایک شرط لگاتی ہے کہ اگر آپ نے 2 سال کے اندر انہوں پے نہیں کیا تو آپ کو انٹرسٹ وہاں ایڈ ہو جائے گا، جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا آپ کا انٹرسٹ بڑھتا رہے گا۔ تو یہ جو معاہدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بے حرام ہے، ایسی تجارت نہیں کر سکتے۔ ہاں کچھ لوگ، کیونکہ انسٹالمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر انٹرسٹ کے آپ کو یہ ہونا چاہیے۔ اب زیرو انٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا تو ہے، لیکن جہاں آپ ڈیلے کرتے ہیں وہاں وہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ کو انٹرسٹ دیے بغیر نہیں چھوڑتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان جو صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے، نمازوں کے پابندی کرنے والے، ایسے لوگ بھی ان چیزوں میں ملوث ہیں۔ یا تو وہ بینکوں سے لون لیتے ہیں، بڑی بڑی لون لیتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں۔ ضرورت کیا ہے اتنی لمبی تجارت کرنے کی؟ جتنی چادر اتنا پیر پھیلائیے کافی ہے۔ آپ کی ایک کمپنی، ایک انڈسٹری چل رہی ہے، ایک ہوٹل چل رہی ہے، کافی ہے۔ آپ مزید کر کے دوسروں سے کمپٹیشن کر کے آپ آگے بڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کتنا بھی ہم کریں ان غیروں مسلموں سے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ ان کے ہاں تو کوئی حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، سب کچھ ان کے پاس جائز ہے، حرام تجارتیں وہ کرتے بھی ہیں، تو جو لہٰذا یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ گھروں میں کوئی عورت اپنے پڑوسن سے آدھا کلو آٹا لے لیے، آدھا کلو چاول لے لیے کہ ہم آئے گا تو ہم دے دیں گے، تو کیا جب واپس کرے گی تو زیادہ دے سکتے ہیں یا کمی دے سکتے ہیں یا اچھے سے اچھا ہو تو دے سکتے ہیں؟ تو یہ جو یہ ہے لین دین، یہ صرف آپسی تعاون کے اعتبار سے، یہ تو کوئی خرید و فروخت نہیں ہے۔ خرید و فروخت ہو تو کمی بیشی کرنا جائز ہی ہے، لیکن تو کبھی خرید و فروخت نہیں ہے، یہ صرف لین دین ہوتا ہے، تعاون کے طور پر ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جتنی چیزیں انٹرسٹ سے تعلق ریلیٹڈ ہیں ان تمام چیزوں سے مسلمانوں سے بچنا چاہیے۔ اور کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو انٹرسٹ کے طور پر ہوتی ہیں جو لوگوں میں عام ہیں؟ آپ لوگ بتائیں۔ ہاں، انشورنس جتنی بھی ہیں ساری اسی میں ہوتی ہے، لائف انشورنس ہو، یہ تو پہلے تو یہی آیا تھا، آج کل تو ہر چیز میں انشورنس آ چکا ہے۔ جی 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 تو اس میں دیکھیے کیش بیک کے تعلق سے اگر پیسوں کے بدلے پیسے آ رہے ہیں تو وہ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کوئی چیز پروڈکٹ خریدتے ہیں اس کے بدلے آپ کو کچھ کیش بیک آ رہا ہے تو لے سکتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو دو صورتیں ہیں، ایک تو پیسوں کے بدلے پیسے، آپ صرف منی ٹرانسفر کیا آپ نے، اس کے بدلے آپ کو پیسے آ رہے ہیں تو یہ نہیں لے سکتے۔ کوئی چیز آپ نے خریدی اس کے بدلے آپ کو کوئی گفٹ یا کوئی یہ آ رہا ہے تو لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بینک اکاؤنٹ تو ہر ایک جگہ ضروری ہے، کوئی بھی کام چھوٹا ہو، اسمال اسکیل۔ جی، تو اس تعلق سے علماء نے کہا کہ انسان اگر اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تو جتنی ضرورت اتنا وہ کھول کے چلا سکتا ہے۔ بٹ ہم اس میں انٹرسٹ وغیرہ مانیٹر ٹریک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جی، تو اس کے لیے جہاں تک ہو سکے ہم کو ہر جو کتنے مہینے میں ایک بار انٹرسٹ ایڈ ہوتا ہے، 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں بینک کے حساب سے ہوتا ہے شاید۔ ہاں، تو ہم کو وہ اتنے پیسے دیکھ کر اس کو ہم کو الگ کرنا ضروری ہے۔ وہ پیسے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جو اگر ہم نے بینکوں میں پیسہ رکھا اس کے بدلے اگر ہم کو آتے ہیں تو علماء نے اس تعلق سے یہ کہا کہ مجبور
بالکل بیمار مسلمان جو مجبور ہیں ان کو دے دیا جانا چاہیے، یا نہیں تو پبلک کے لیے روڈ یا اس قسم کی چیزیں بنا دینی چاہیے. اپنے استعمال میں لانے کی اجازت نہیں ہے، اپنے استعمال میں اس کو لانے کی اجازت نہیں ہے. اگر ظلم ہو، ہاں ویسے ہوتا ہے کہیں کہیں کوئی اپلیکیشن دینا ہو تو وہ لوگ کچھ پیسے پوچھتے ہیں. اگر آپ کا حق ہے وہ اور ظلم کرتے ہوئے آپ سے لے رہے ہیں تب تو وہ پیسے گھما دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مالک بننے کی اجازت کسی کو نہیں ہے کیونکہ آپ کے پیسے ہیں ہی نہیں. تو اور انٹرسٹ کے لیے کہاں کہاں ہوتے ہیں دروازے؟ جی ہاں ہاں، گاڑیوں کے تو وہ تو مینڈیٹری ہے، اس کے بغیر ہم کوئی گاڑی چلا بھی نہیں سکتے. ہاں زیادہ بنے گے تو آپ کو کچھ بھی اگر گاڑی پہ کچھ نقصانات ہوئے تو وہ بھرپائی کرتے ہیں. تو یہ کیا اس میں جو ہے جو کم سے کم ہو سکے اس کو اپنانا چاہیے. اس میں 2-3 پالیسی ہے. ابھی گاڑی میں کمپریہنسو انشورنس کرتے ہیں. ہاں ہاں، جب گاڑی کہیں پہ لگتی ہے تو ہم کمپنی میں لے کے جا کے اس کا جو بلنگ پورا ہوتا ہے وہ انشورنس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مینڈیٹری وہی پے کرتے ہیں نا. تو آپ کا جو ہوا، آپ نے جو اب تک پے کیا ہو میرے خیال میں 50,000 روپے ہو گئے، لیکن جو ہوا 1,00,000 روپے، تو ایکسٹرا جو 50 دیا ان کمپنی کہاں سے دیتی ہے؟ سب انٹرسٹ ہی کے پیسے ہیں. جی وہی جتنا پے کرتے ہیں، لیکن آپ کے پے کیے ہوئے سے تو بڑھ کر ہوتی ہیں وہ. ہماری پالیسی سم ایشورڈ کے حساب سے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اب ہمارے 1 سال کا پالیسی کا ٹینر جیسے اماؤنٹ آتا ہے 40,000 روپے، ہماری کار میں جو نقصان ہوتا ہے اس کا بلنگ 1,00,000 روپے ہوتا ہے. ہاں تو وہ 60,000 روپے ہم کو الگ سے سپریٹ سے گڈ کاز میں خرچ کرنا ہے. ایسا جی جی، ہم نے نقصان کیا تو ہم ہی اس کا یہ اٹھائیں گے. آپ کے پیسے جتنے پے ہیں اتنا تو آپ لے سکتے ہیں کمپنی کے، لیکن مزید پیسے نہیں لینے کی گنجائش نہیں ہے. اب کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر چلا گیا، تو اگر حکومت تعاون کے طور پر دیتی ہے تو الگ بات ہے، لیکن انشورنس کے پیسے اگر طور پر دیتے ہیں تو آپ کا جو ہے جو کیلکولیٹ کریں گے تو تقریباً اتنا ہوگا، تو آپ اتنا لے سکتے ہیں، مزید لینے کی اجازت نہیں ہے. جی ہاں ہاں، گولڈ آن لائن اس وقت خرید سکتے ہیں، ہاں کیش آن ڈیلیوری ہو تو تب لے سکتے ہیں. جی، ورنہ آپ نے پہلے پیسے پے کر دیے اس کے بعد وہ گولڈ آ رہا ہے تو ایسا نہیں لے سکتے. اسی طرح گولڈ شاپوں میں کچھ اسکیم بھی رہتا ہے کہ اگر آپ جو ہے ہر مہینہ کچھ پیسے یہ کرتے جائیے آپ کا گولڈ جو ہے اتنا محفوظ ہو جائے گا. ایسی اسکیم میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. کس میں وہ سال کے بعد گولڈ خریدیں 2 لاکھ کا، اس میں یوزلی کیا ہے پہلے میکنگ چارجز نہیں تھا، میکنگ چارجز ڈال رہے ڈیزائن کے اوپر، تو لگ بھگ 4-5 ہزار یا 10,000 میکنگ چارجز تو کیا ہے معاف کر دیں اور اس کے لیے وہ جو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پے پہلے کر دیا ہے، آپ کا تو معاف تو نہیں ہوا نا، لیکن پیسے تو آپ نے دیے نا. وہ جو پیسہ ہے ہاں گولڈ خریدنے کے لیے جو ہمارے 1,00,000 روپے ہے، اچھا وہ گولڈ میں آ جاتا ہے وہ. 1,00,000 روپے میرے پاس ہے، میں 1,00,000 کا گولڈ خریدوں گا لیکن میکنگ چارجز پے کرنے کی ضرورت نہیں. تو ایسا اچھا اس میں ایک حساب سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مہینہ پیسہ بھرتے ہیں، یہ پیسہ بیک اینڈ میں جاتا ہے، یہ ٹریڈ کرتے ہیں. ابھی کون سے حساب سے کرتے ہیں، سود کا ٹریڈ کرتے ہیں نہیں کرتے وہ ہم کو معلوم نہیں. جب 1 سال ہوتا ہے ہمارا 5x12 مطلب 60,000 روپے ہمارا آلریڈی جمع ہو گیا. ہاں بٹ یہ 60,000 روپے ہمارے جو وہاں پہ جمع ہو گئے ہیں، وہ 60,000 روپے میں یہ 1 سال میں کتنا کمائے، کس حساب سے کمائے،
तो इनके कहने का मतलब है कि जब हम 1 साल के बाद 60,000 रुपये का गोल्ड लेते हैं, उस पर मेकिंग चार्ज वो नहीं लेते हैं, बट प्रैक्टिकली वो 60,000 रुपये अपने ट्रेडिंग में डालते हैं, जो कि वो हिसाब से मेकिंग चार्ज से ज़्यादा पैसे कमाते होंगे, कुछ भी करते होंगे वो। तो एक हिसाब से वो भी जायज़ नहीं है। अच्छा, लेकिन मतलब 60,000 रुपये 1 साल के जमा हो गए, आपने जब सोना ख़रीदा 1 लाख रुपए का ख़रीदा, तो आपको सिर्फ 40 पे करना है, सिर्फ 40,000 पे करना है, और मेकिंग चार्ज भी नहीं है। ये उन कस्टमर्स के लिए जो स्कीम करते हैं, तो आप स्कीम नहीं करेंगे तो मेकिंग चार्जेस डालने वाले हैं। ये मेकिंग चार्जेस काफ़ी 3-4 साल से। तो इसमें 2 बेनिफिट हैं, एक तो मेकिंग चार्ज आपसे नहीं लेते, और आपने जो है गोया 1 लाख का जो सोना ख़रीदा है वो 60,000 रुपये वो भी लेस हो गए, वो भी लेस हो गए, 40,000 बस सिर्फ 40,000 पे करना होता है। तो फिर क्या फ़ायदा उन लोगों को होता है इसमें? वो हिसाब से क्या अल्लाह मतलब वो क्या ये करते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि आप मेकिंग चार्जेस के बिना वो प्रॉफिट नहीं करते, आप हर एक ज्वेलरी डिज़ाइन के ऊपर चार्जेस होते हैं। हाँ, होता है। तो वो डिपेंड करता है, तो वो बोलते हैं कि आप स्कीम ले लेंगे तो आपको माफ़ कर देंगे। तो इसको स्कीम की कोई हद होती है, या जितना चाहे आप पे करें? नहीं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है। 5,000, 10,000, 15,000। अच्छा। बस 1 साल के बाद आप गोल्ड में साथ बनेंगे जब कैश नहीं देंगे, गोल्ड ही देंगे उसको, कैश नहीं देंगे। कैश देंगे, गोल्ड ही देंगे। क्योंकि आप यूजुअली गोल्ड के लिए लोग डालते हैं पैसे तो क्योंकि अभी गोल्ड रेट इतना महंगा हो रहा है, सबको भी एक ही टाइप में लेना मुश्किल हाँ, है। हाँ। लोग थोड़ा पैसा जमा के 5,000 या 10,000 सेव करके ऑन रखा तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जैसे हमारे पैसे वो गोल्ड आ जाएगा ले लेंगे, लेकिन एक बार भी आप ज़्यादा नहीं। एंडिंग में गोल्ड ले तो कौन सा रेट रहता है? जो स्टार्टिंग में जो रेट नहीं, वही रेट रहता है जो उस टाइम का रहता है। गोल्ड रेट जो भी है जिस दिन मार्केट का। लेकिन इसमें एक ये चीज़ ये हुई कि गोया जो है आपने 60,000 रुपये का गोल्ड आप रोज़ाना थोड़ा के ख़रीद रहे ना, लेकिन ख़रीदने के बदले आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? नहीं, मिसाल के तौर पर आपने 5-5 हज़ार रुपये पे किया है, जी, तो 1 साल के बाद आप 1 लाख रुपए का जेवर लेंगे, 60,000 माफ़ हो गए, तो 60,000 गोया आप जो है जेवर थोड़ा ले रहे हैं, आप गोया हर महीना ले रहे हैं ना, यही ना मतलब हुआ। साल के बाद लेने के बजाय आप हर माह थोड़ा आपके पास उनके स्कीम के मुताबिक जमा कर रहे हैं। सोना चांदी में ऐसा दुरुस्त नहीं है। सोना चांदी में ये है कि आप पैसा देंगे जेवर लेंगे, यही हो सकता है। पैसा दे के कर लेंगे ऐसा भी जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। तो यही मुझे समझ में आ रहा है कि 60,000 रुपये आप जो है थोड़ा करके हर महीना ख़रीद रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी उसका ये नहीं मिल रहा है। जब आप ख़रीदने जाएंगे 2 साल के बाद, तब 1.2 का आपको ये मिल रहा है, सोना मिल रहा है, तो ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? नहीं, उस इंसान के पास देखिए पैसे, कार लेने के लिए पैसे नहीं है, हम लोन पे लेंगे, लोग यही बोलते हैं। घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, हम लोन लेते हैं। ये इंसान की ख्वाहिश पे जो है इस्लाम नहीं है। जितनी चादर उतना पैर फैलाई, शरीयत यही कहती है। अभी जब हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं, हाँ। तो अकाउंट में टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, जैसे किसी को नॉमिनी रखना है, खुदा ना खास्ता किसी का डेथ होने के बाद वो पैसा दूसरे को मिलेगा, जो नेक्स्ट सक्सेसर होगा। जैसे कोई माँ को रखता है, वो कोई को रखता है, बच्चे को रखता है। तो अभी हम अगर फॉर एग्जांपल इस्लामिक लॉ के हिसाब से अकाउंट को मेंटेन करते हैं, जैसे कि जो भी एक्स्ट्रा हमारा इंटरेस्ट वगैरह आता है, उसको हम गुड कॉज के लिए साइड में रख देते हैं। बट हमारे जाने के बाद उसमें अगर कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है तो उसके ज़िम्मेदार तो आप नहीं हैं। हाँ। आपने जिनको बनाया है वो उनके ज़िम्मे हो गए, लेकिन उनको ये ताकीद करनी जानी चाहिए कि हम जैसे मेंटेन कर रहे थे आप भी वैसे ही मेंटेन करो। लेकिन वो ऊंच नीच करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार वो होंगे। कम में लेंगे या
जो भी क्योंकि वो चार्ज कुछ उसमें निकालेंगे इतने लिखी इतना क्योंकि स्टोन्स है या कुछ है उसके लिए तरीक़ा क्या है, पूरा आपका सोना पिघला देते हैं, पिघला देकर उसमें कितना सोना है आपको बताते हैं, है ना। तो आप जो जेवर लेकर के समझे 25 ग्राम था, पूरा ये करके 20 ग्राम निकला आपका, तो 20 ग्राम आपको उनको दे दे के उसके पैसे लेना होगा। ये क्या होता है तो पैसे नहीं देते। हाँ एक्चुअली गोल्ड में ऐसा है कि वो लोग क्या करते हैं, ठीक है आपका गोल्ड इतना है, आप पैसे नहीं देंगे, आप ज्वेलरी लेना है तो आप कितने की पैसे भी मिलते हैं, पैसे हैं मिलने वाले देते हैं। कैश पैसे तो है, नहीं तो एक्सचेंज के लिए ऐसे बहुत से ये है जहाँ पैसे मिलते हैं आपको पैसे देते हैं, लेकिन गोल्ड तो एसेट है, गोल्ड जब हम बेचते हैं तभी तो कुछ काम शुरू करते हैं, तो गोल्ड के बगैर पैसा तो बदले पैसा तो मिलता है नहीं। अगर नया गोल्ड खरीदना है तो पहले पैसे लेना पैसे है। हाँ, तो इसलिए तरीक़ा ये है कि पहले आपको पैसे ले लेना है उसको, उसके बाद आपको उन पैसों से दूसरा गोल्ड ख़रीदना है जी। ऐसी शरीयत का हुक्म है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि आप 20 ग्राम के आपके बोल देते हैं कि आपके 1 लाख रुपया हमारे पास है, आप जो भी चाहे ख़रीदो, वो 2 लाख हो गए तो फिर 1 लाख आप पे करके आपको लेना होगा। ऐसा नहीं कर सकते होता है जी, ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं करना बोलते हैं। और उसमें भी जो जेवर रहता है, उसमें जो कंकर और ये होते हैं, उसको भी अलग करना ज़रूरी है जी। अभी हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, पब्लिक सेक्टर में जो काम करते हैं उनके लिए कंपलसरी है गवर्नमेंट। अच्छा, प्राइवेट में भी जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी, जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो क्या कंपलसरी हेल्थ इंश्योरेंस है। कल के दिन आपको कुछ हो गया, कंपनी उसका नुकसान देने को हेल्थ इंश्योरेंस आपको, आप यहाँ जॉब करना है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है। कंपलसरी है अभी थोड़े कंपनी में कंपलसरी कर रहे हैं। अच्छा। तो उस जगह क्या करते हैं? अगर कंपलसरी है तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन जब आपके पैसे, आप तो हर महीना आपके पैसे कट जाएंगे, लेकिन जब इलाज के पैसे आपको आएंगे तो आपको उतने पैसे लेने के हकदार हैं जितना आपने पे किया है। तो ये तो आप कर सकते हैं ना कि हमको इससे ज़्यादा पैसे हमको नहीं चाहिए, उतना तो आप कर सकते हैं। वो उधर से ही पे होता है। हाँ, पे तो होता है उधर से। फिर हम अपने सेविंग्स में से उसको कर सकते हैं ना, उतना अमाउंट। जी जी, तो जहाँ तक हो सके इन चीज़ों से बचने की हम अपने आप को कोशिश करनी। तो उसके लिए जॉब ऐसी कंपनी में तलाश की है जहाँ ये सब चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। अभी तो अच्छे कंपनी में मैंडेटरी है। हो गया है। अच्छा अभी तो हर एक जगह पे mandatory है। अच्छा अच्छा अच्छा। इंश्योरेंस है तो आपको पीएफ की अमाउंट पीएफ तो छोड़ो, वो मालूम हो जाएगा पीएफ में क्या भी नुकसान नहीं होगा, कितना हमारा कट होगा उसका लेकिन उसमें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ना अपने हिसाब से ऐड करता है। वो तो मालूम हो आपका जाएगा। अगर 2000 रुपये कट होता है, आपको वो डिपार्टमेंट की तरफ से 1000-2000 उसमें एडिशनल मिल जाता है। उसमें मालूम हो जाएगा कितना कट हुए, कितना हमारा उसमें आपको क्लियरली हाँ जी जी। तो वही अपना जो कटा हुआ पैसा है उतना ही लेने के हम हकदार हैं, बकिया पैसे आपको अगर आपके पास आ गए तो वही मसरफ़ होगा, जैसे मैंने बताया किसी गरीब को दे देना है या किसी मजबूर इंसान को दे देना है या किसी आम पब्लिक रास्ते के लिए इस्तेमाल हो जाना चाहिए। ऐसा पैसा हम मस्जिद में ऐसा नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। तो आज सूद के ताल्लुक़ से जो अहादीस में 6 चीज़ें हैं उसका तज़किरा पढ़ रहे थे, क्योंकि माशरे में सूद इतना आम है और मुसलमानों क्या इसकी कबाहत की कोई यही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया कि अपनी माँ से ज़िना करने के बराबर है, सबसे हल्का दर्जा है, लोग समझते ही नहीं हैं। और ताज्जुब यह होता है कि लोग सूद पर पैसे देते हैं। कितनी औरतें हैं मुस्लिम औरतें जो दूसरी औरतों को सूद पे पैसे देते हैं और उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। तो लोगों को इसकी कबाहतें नहीं मालूम है असल में। जैसे फिक्स फंड्स बहुत सारे फ्रॉड बहुत सारे होते हैं, मैं हर महीना लोग डालते हैं पैसे। मेरी बार मेरे को चिट्ठी होगा ही उठा तब क्या होता है कि पूरा पैसा नहीं देंगे, 3 लाख रुपये मैं छोड़ना है। देखो चिट्ठियों का मामला जो है 2 तरीके से, एक जायज़ चिट्ठी जिसको बोलते हैं, वो ये है कि 10 आदमी मिल गए, 10 आदमी 10-10 हज़ार रुपये जमा कर रहे हैं तो 1 लाख रुपये हो गए।
بغیر کسی کمی بیشی کے جن کے نام قرا ہے ان کو اگر دے دیتے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن وہاں اگر ہم ایسی چٹھی جہاں ہم کو کم پیسے ملتے ہیں 1 لاکھ روپے دیتے ہیں لیکن 90,000 ہی ملتے ہیں تو ایسا حرام ہے. وہ آپ سودی کاروبار میں آپ کو تعاون کر رہے ہیں تو ایسی چٹیاں لینا جائز نہیں ہے. تو معاشرے میں یہ بھی عام ہے, مسلمانوں میں بھی یہ بھی بکثرت ہے. اور یہاں کیا ہوتا ہے, لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو جتنا مجبور ہوا 2 لاکھ کی چٹھی اٹھانا تھا تو اس کو ملتے ہیں 1,60,000 80,000 اور وہ بھرتا ہے 2 لاکھ روپے. تو ایک تو مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کا خون چوسنے کے برابر ہوتا ہے. تو ایسی چٹھیوں میں لینا جائز نہیں. جائز جو چٹھی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی کمی بیشی کے بغیر وہ چٹھیاں دوسروں کے منتقل ہو سکتی ہیں. چٹھی خود لے لیتے ہیں ہوتے تو اس محنت ہماری ہے, لوگوں کو کال کرنا پڑتا, پیسہ دینا پڑتا, نہیں لے سکتے. پیسوں کے معاملے میں کمی بیشی درست نہیں ہے. اگر آپ سے یہ تعاون ہو سکتے, کیونکہ یہ سب چیزیں تعاون کے اعتبار سے ہونا چاہیے. قرض کا معاملہ شریعت میں 100% تعاون کے جذبے سے ہوتا ہے. یہاں تو تعاون کوئی جذبہ نہیں ہے, یہاں تو پیسے لینے کے حساب سے کرتے ہیں, تو یہ غلط ہے. تو اچھی بات بتائے, چٹھیوں میں بھی لوگوں کے یہاں سودی کاروبار چلاتے ہیں. ابھی جو ہم کار لون وغیرہ لیتے ہیں تو اس میں ہم انٹرسٹ بھی پے کرتے ہیں. ابھی تک جو ہم نے پچھلے گاڑیوں میں لیا ہے کرا ہے, تو اس کے حوالے سے کیا؟ تو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ ہم کو سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے. جو کچھ اگر پیسے ہمارے پاس ہیں تو اس کا استعمال کر دینا چاہیے. جیسے کہ میں نے بتایا, آئندہ ان کاموں سے ایسے کاموں میں انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے, یعنی مطلب انوالو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو الٹا ہم دے رہے ہیں زیادہ. جی, کوئی بھی جو دے چکے وہ کاروبار ختم کر دینا چاہیے. اب تک جو ہم کرتے آ رہے ہیں, چاہے لے رہے ہوں چاہے دے رہے ہوں, اس کو ختم فنش کر دینا چاہیے. آئندہ اس قسم کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے, چاہے لینے کا معاملہ ہو چاہے دینے کا معاملہ ہو. گھر کی لیز کا معاملہ, لیز کے تعلق سے یہی, لیز کے تعلق سے بھی ایسے ہی ہے کہ ایک معاشرے میں جو رائج ہے کہ ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں, 1 سال کے کرایہ دیتے ہیں, اور عرف میں تو یہی چلتا آ رہا ہے, اور ہر ایرے میں اس کے حساب سے کرایہ متعین ہوتا ہے. لیز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی رقم دے دیتے ہیں اور کرایہ جو ہے عرف سے ہٹ کر تھوڑا بہت رکھ لیتے ہیں. تو یہ بھی سود ہی کے قائم مقام ہے. کل قرض جر نفعا فهو ربا, ہر وہ قرضے جو نفع پیدا کرتے ہیں وہ سب سود ہیں. وہی ہے, یہ وہی چلتا ہے. یہ عرف سے ہٹ کر اگر ہم کرتے ہیں تو یہی جو ہے لیز پہ جو دینا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے اس میں. تو یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے, اور یہ مسلمانوں میں بھی عام ہے. اور ایک عرصے دراز تک شیخ عبد المتین جوناگڑھی آپ دیکھے ہوں گے شاید, جی وہ اس کو جائز قرار دیتے تھے. جی. اور شیخ انیس الرحمن اعظمی جو ہے وہ کہتے تھے کہ جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. تو ایسے ہی چلتا تھا, کبھی وہ جائز کہتے کہ وہ جائز نہیں کہتے تھے. وہ کسی عالم نے جو ہے دکتور الیاس نے جو ہے وہ ایک درس میں اس قسم کی بات بتائے تو لوگوں نے ان کو جواب دیا ہے. لیکن نارملی کیا دیکھتے ہیں اس میں کہ قرض کے یعنی بڑی رقم لے کر آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور اپنا گھر دے دیتے ہیں. شریعت میں رہن رکھی ہوئی چیز سے کیا فائدہ اٹھانا جائز ہے؟ 2 ہی صورتوں میں ہے. اگر وہ جانور ہو, آپ خرچ کرتے ہیں تو اتنا پیسہ آپ لے سکتے ہیں, یا کوئی سواری ہو, گاڑی کچھ ہو, آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں اتنا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں. یہ 2 چیزوں کے علاوہ گروی رکھی ہوئی چیز پہ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. انکم ٹیکس کے حوالے سے جی انکم ٹیکس جو ہم دیتے ہیں, جیسے ہمارا سال کا پیکیج ہم جیسے 20 لاکھ 30 لاکھ روپے کم ہے, اس کے حساب سے ٹیکس بھی سلیبس ہوتے ہیں 20% دینا. تو یہ سب چیزیں واجبی ہے نا. یہ اس کے بغیر ہم یہاں کوئی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایکسپینسز تھوڑا
इधर दिखा दिया, थोड़ा सा एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा दिया, टैक्स कम कराया, वो जायज़ कोई है? प्रॉपर्टी खरीद के वहाँ पर बैलेंस करने देखिए, जहाँ तक हो सके जायज़ चीज़ें रख कर हम हुकूमत को कुछ दिखा के कम कर सकते हैं। इसी तरह GST हम जो क्या इसमें भी हम ऊंच नीच कर सकते नहीं कर सकते हैं। जैसे जो है हमारे पास दुकानों में आते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, उनको हम बिल बना के देते हैं, वो यहाँ से कोलार या जहाँ भी जाना चले जाते हैं, वहाँ जाके फ़ोन करते हैं कि बिल किसी ने चेक नहीं किया, तो बिल फाड़ देते हैं, तो हम यहाँ भी डिलीट कर देते हैं। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? तो शेख R.K. नूर मोहम्मद हफीज़ रहमहुल्लाह से इस ताल्लुक़ से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कोई हरज की बात नहीं है कि बग़ैर बड़ा कोई नुकसान किए बग़ैर थोड़ा बहुत इस किस्म का एडजस्टमेंट कर लें, जबकि जो है ये सब चीज़ें लोगों पे जुल्म के तौर पर राइज हुई हैं, तो कोई हरज की बात नहीं बोलते। और दूसरी बात, इनकम टैक्स जो हम हुकूमत हमसे लेती है, क्यों लेती है? हम अपनी मेहनत की कमाई हो उसमें भी हमसे टैक्स लेते हैं, तो जहाँ तक हो सके दूसरी चीज़ों का एडजस्ट करके कमी बेशी करने में कोई हरज नहीं है। इनकम टैक्स के अलावा हर जगह पे टैक्स डबल देते हैं। जी, जैसे जो लोग गवर्नमेंट या कंपनी में काम करते हैं उनको कोई चारा नहीं है, वो कट हो जाता है, कट हो जाता है। 30% एवरी मंथ सैलरी से कट हो जाता है। तो वो टैक्स के अलावा भी मिसाल के तौर पर अगर उनको कोई प्रॉपर्टी देना है या कोई खाना है, पीना है, रहना, उसमें भी टैक्स देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ता है। तो दोनों जगह पर टैक्स है। तो शायद उनमें उसको इनकम टैक्स को एक तरह से जुल्म है करके बोले हैं। अच्छा, बिल्कुल जुल्म ही के तौर पर है वो। ये खुद जो टैक्स भी इतना % जो हम लेते हैं वो भी एक जुल्म है। तो टैक्स सबसे हमको जहाँ तक हो सके कमी बेशी करने की गुंजाइश है, बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ना करें तो गवर्नमेंट आपकी बिजनेस को सीज कर देगी। जी, हर चीज़ में टैक्स है, क्या भी खरीदो उसके अंदर पहले ज़माने में जो जिज़िया दिया जाता था वो उसको क्या था? वो पहले ज़माने में देखिए, मुस्लिम हुकूमत है और हमसे कोई जायज़ चीज़ का मुतालबा करती है तो हम पे देना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ जुल्म होता है, जहाँ आपके हुकूक छीने जाते हैं फिर भी आपसे पैसे लेते हैं, तो ये जुल्म ही जुल्म है। टैक्स लेते हैं आपसे और ख़र्च करते हैं बिहार और बंगाल में। अभी यहाँ टैक्स देने से अच्छा हम दूसरी मुस्लिम कंट्री में दे दें तो हमारे अच्छे कॉज के लिए ही लग जाएगा वो पैसा। मतलब कैसा करेंगे वो? हमारे यहाँ पे ना वो कैसा करेंगे आप? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ अगर हम थोड़ा ऊंच नीच करते हैं छुपाने में, जैसे अभी हम वही टैक्स सऊदी में अगर हम गए वहाँ भी अब टैक्स है, हाँ, तो वहाँ हम खुला दे सकते हैं, दे सकते हैं, खुला देना ही पड़ता है। क्योंकि वहाँ कोई सप्रेशन नहीं हमारे वहाँ से कोई सकते और जुल्म वैसा नहीं होता है। वहाँ पब्लिक का ख्याल करने के लिए वो पैसे खर्च होते हैं। यहाँ जो बैठे हुए हैं वो खुद लुटेरे हैं, टैक्स वो खुद जो है खा जाते हैं, तो जुल्म ज़ाहिर तौर पर नज़र आता है। जी, वो टैक्स से जो फायदा होना है वो आपको नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। वो लोग जो टैक्स दे रहे हैं वही लोग खा रहे हैं। जी, अपनी जेब नहीं, उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत जब हो रहा है तो हम भी थोड़ा बहुत कम व बेश कर ले सकते हैं। वो बहुत बता रहा हूँ। ठीक होगा कि EMI का जो मोबाइल खरीदते हैं 12 महीने का या 6 महीने, इसमें मोबाइल क्या होता है, जो मोबाइल खरीदते हैं उतना ही रहता है, लेकिन EMI में कभी पेशी हो सकती है। और ये देखा वो ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ वो सर्विस चार्ज पर की काट ली, पता नहीं किस चीज़ की। तो EMI जो होते हैं जितने जो बैंक से रिलेटेड हैं सब में जो है कहीं ना कहीं सूद भरा हुआ आता है। मसलन आपके पास 12 महीने का EMI रहेगा, आपका जो है 12 महीने पे नहीं किया, 14 महीने हो गए तो आपको वो लगा देते हैं, सूद के नाम पर लगा देते हैं, तो उसके बगैर रहता ही नहीं। अलबत्ता जहाँ ज़ीरो बोल के रहता ना, वो कैसा है, उसमें भी है, उसमें भी रहता है। क्योंकि वहाँ पे जीरो बोल के भी जो बोलते हैं जो कंपनी है, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एप्पल का फ़ोन खरीद रहा हूँ तो मैं शोरूम से जाके एप्पल का फ़ोन ज़ीरो कॉस्ट EMI से लूँगा भी तो वो पेमेंट ऑलरेडी बैंक जो है एप्पल को दे देती है। उसके बाद में मेरे तरफ से जो कट होता है बैंक को जाता है। अच्छा, तो वहाँ पे वो बैंक है ना सूद आ गया। हाँ बिल्कुल।
سود جہاں بینک سے تعلق، بینک بغیر انٹرسٹ کے کرتی ہی نہیں ہے. اگر ایپل ڈائریکٹلی میرے سے اگر یہ کر رہا ہے تو الگ بات ہے، وہ کبھی نہیں ہوتا. وہ کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. کبھی نہیں ہوتا. کیونکہ وہ جب انسٹنٹ ان کو پیسہ بینک سے پہنچ جاتا ہے برابر کہ ہم جب ہر مہینہ ہم پے کرتے ہیں ہماری سہولت ہم دے کریں، لیکن کیا ہے وہ کمپنی کو آلریڈی پیسہ جا چکا ہوتا ہے. تو ہمارے پیسے بینک کو جاتے ہیں. ہاں ہم ہر میں بس کیا ہوتا ہے بیچ میں ایپل اور کسٹمر کے بیچ میں بینک رہتی ہے. بینک آلریڈی ان کو اسی دن پیسہ ایپل کو مل جاتا ہے، پورا 50,000 یا 1 لاکھ روپے کا فون کا کاسٹ مل جاتا ہے. باقی 12 مہینے میں جو ہوں بینک کو دیتے رہتا ہوں. اس میں دو تو صرف یہی نہیں، جو گاڑیاں خریدتے ہیں سب اسی تعلق سے ہے نا. وہ سب کچھ ہے کہ آپ 0% بھی بولے گا، کار وغیرہ جو بھی بولتے ہیں سود ہے. ہاں ہاں، کیونکہ آپ بغیر سود کے ان کا چلنے والا نہیں. آپ کوئی آپ دیکھو آپ کوئی سپوز 20-30 لاکھ کی کوئی کار خریدتا ہے تو اتنا پے نہیں کر سکتے کوئی بھی، کیونکہ انکم ٹیکس آپ کو چھوڑے گی، آپ کو ریٹرن کرنا ہر چیز ہے. تو یہ لوگ کیا ایک چیزوں میں لون لینا ضروری ہو جاتا ہے. جیسے کہ ابھی میں کار لیا، ابھی 6 مہینے 7 مہینے پہلے کار کا ویلیو آ کے 50 پر 5 لاکھ کا. وہ پیسہ ہم 1 شاٹ میں نہیں لے سکتے ہیں، اس میں پھر انکم ٹیکس کا بہت ساری چیزوں کا آگے آ جاتا ہے. تو یہ ہم جب لیتے ہیں اس میں ہم لون ایکسپینسز کے حساب سے بزنس میں دکھا دیتے ہیں تاکہ پھر ہمارا ٹیکس تھوڑا بچ جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ کس طرح کیسا کر سکتے ہیں؟ یہ کیا بولے آپ کو؟ ابھی میں نے کار لی تھی، ہاں جو ہمارا ایئرلی ٹیکسیشن کا یہ ہوتا ہے. ہاں تو جب ہمارا ٹیکس ریٹرنس وغیرہ کا ٹائم آتا ہے تو اب انکم زیادہ ہے، ہاں اس کے حساب سے پھر ٹیکس بھرنا پڑتا ہے. ہم ایکسپینسز میں کار یہ یہ پرچیز دے گا. ہاں پرچیز دکھا دیتے ہیں تو اس کا وہ جو ٹیکس ہے وہ واپس آ جاتا ہے. ہم کو اس میں قریب 7 سے 8 لاکھ روپے بچ جاتا ہے. تو اس وہ سب لوگ ایسے کرتے ہیں. مطلب اور اس میں کیا ہے وہ اس میں انکم ٹیکس والوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ بینک سے لون لے کے کار لیے، تو وہاں پہ ان کی انکم نہیں ایکسپینس ہوگی. وہ ایکسپینس کی وجہ سے ہم وہ نہیں بتا رہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. ابھی انکم جو ہے ہمارا ان پٹ، ہم ہاسپٹل سیکٹرس میں ہیں تو ہمارا پیسہ جو بھی آتا ہے وہ پورا وائٹ ہو جاتا ہے. تو اکاؤنٹس میں جب ڈپوزیشن ہوتا ہے اس کے حساب سے میرے پاس 29 امپلائیز ہیں، میں ان کو سیلری اپنے ٹائم پہ جو ان کا ویجز ہے ان کو پورا مل جاتا ہے. اس کے بعد سے جو ایکسٹرا اماؤنٹ رہتا ہے جو ہم ایکسپینسز نہیں بتا پاتے ہیں تو وہاں یہ سب چیزیں خرید لیتے ہیں. وہاں ہم یہ وہیکل پرچیز کیا کمپنی کے نام پہ، یہ ہم کو کمپنی کے یوز کے لیے ہے، بس بتا دیتے ہیں ویسے. کمپنی کے یوز کے لیے ہے. تب جا کے ہمارا وہ، کیونکہ ہم کیوں اتنا ٹیکس دیں، بالکل جتنا ان کا بنتا ہے حق ہم دیتے ہیں، ایک دوسرے کے حساب سے زیادہ دیتے ہیں. جب ہم ایسا کچھ کرتے ہیں تو ہمارا بہت سارا پیسہ بچ جاتا ہے اس میں. تو کوئی حرج کی بات نہیں سمجھتا ہوں میں، تو بس ہم سیو کر رہے ہیں ہمارا یہ. بٹ یہ کار ادھر اس میں ہو جاتا ہے، لون پہ لیتے ہیں. اچھا وہ مسئلہ ہے. نہیں، مطلب کمپنی سے آپ پرچیز کرتے ہیں تو لون پہ خریدتے ہیں. لون پہ خریدتے ہیں. اچھا لون پہ کار وہ مسئلہ ہے. دکھانا ہے نا وہاں پہ پھر وہ لون ہے سود آ جاتا ہے، انٹرسٹ آ جاتا ہے. صرف یہی نہیں، یہ تو آپ ایکسپینسو بتانے کے لیے کر رہے ہیں. ایک عام آدمی جو ہے کوئی گاڑی خریدتا ہے تو انکم ٹیکس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، سمجھے. اس سے بچنے کے لیے وہ لون کے طور پر اپلائی کر دیتا ہے، تو یہ تو درست نہیں ہے نا. تو گویا ہم لون لے رہے ہیں. سودی ہو گیا. ہاں ابھی اگر ہم کمپنی کو علیحدہ چھوڑ دیتے، اب ہمارے پاس جدی بدری کی پراپرٹی بہت زیادہ ہے، پیسہ ہے، پھر بھی ہم اگر چاہے تو اتنے بڑے رقم کا گاڑی ہم لون کے بغیر نہیں لے سکتے. نہیں لے سکتے. وہی لیں گے تو آپ کو انکم ٹیکس بھرنا پڑے گا. نہیں، اس میں کیا آتا ہے، جیسے ایز پر گورنمنٹ آف انڈیا کے رول کے حساب سے اتنا پیسہ آپ کہاں سے بھریں؟ پیسہ لے کر
कैसा लिए, आपके पास इतना सारा अमाउंट है, इसका टैक्स क्यों नहीं भरे? नहीं, वहाँ अगर बताए कि हमने फलां प्रॉपर्टी बेची, उसके पैसे हमने यहाँ लगाए, वैसा बोले तो बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ बट उसका वैलिड प्रूफ होना चाहिए। हाँ नहीं, उसके लिए भी आपको फिर कुछ टैक्स देना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स बचाने के लिए नहीं बोलना है। अच्छा अच्छा, अभी आपके पास पैसा है तो वो भी सेफ नहीं है, वो भी सेफ नहीं क्या है। प्लॉट पे खरीदने से आप क्या कमा रहे हैं, कैसा किधर से सोर्स ऑफ इनकम, वो भी डिटेल्स है। कैसे कर लिया? अभी आपके पास इतना पैसा है तो आप वो गवर्नमेंट को क्यों नहीं दे रहे, उसका जो गवर्नमेंट का हक बनता है वैसा हो गया है। यहाँ तो इससे बचने के लिए लोन के तौर पर लेते हैं, लोन के तौर पे लेते हैं, और अगर कैश रहता भी है तो कोई तो prefer नहीं करेगा, नहीं करते हैं वो। नहीं लेना। क्योंकि अभी विषय का इतना आसान हो गया है, गाड़ी खरीदना 50,000 डिपॉजिट करेंगे, 10 लाख के 12 लाख की भी गाड़ी मिलेगी। नहीं, वो तो मतलब लोन पे ही ख़रीदना है। ये जो मसला बता रहे हैं कि एक आदमी के पास पैसे तो है सारे, हाँ, फिर भी जो है वो नहीं ख़रीदता पैसे दे के, नहीं खरीदते। इस डर से कि कहीं उस पर जो है पकड़ आएगी। तो इसके लिए बचने का तरीका क्या है? बचने के लिए क्योंकि बैंक से तो लोन लेने पे इंटरेस्ट में ताउन करने के बराबर हुआ। कैश ट्रांजैक्शन अगर हो रहे हैं तो ये मसला नहीं था। जब पहली हुकूमत थी तब तो कैश में होता था, अब वो कैश बिल्कुल निकाल के पूरा वाइट करते हैं। हाँ हाँ, तो मोमेंट वाइट करते हैं तो आपको सोर्स दिखाना पड़ेगा, सोर्स दिखाएंगे तो फिर उसकी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, बैंक का लोन लेते हैं। अभी 1 लाख, अभी हम सपोज मैंने 50 पर 5 लाख रुपए की गाड़ी ली, जी जी, 1,99,000 मतलब 2 लाख कंपनी वाले कैश में नहीं दिए, 2 लाख से कम, 2 लाख के ऊपर गया तो हमारे को इसमें कोई नहीं आ जाता ऐसा। पहले प्रॉपर्टी की डील भी कैश में हो जाता था, हो जाता था। अभी नहीं है, इसीलिए पूरे मसले आ गए हैं। तो नहीं, अगर कोई बड़ी गाड़ी ख़रीदना हो तो करे क्या इंसान? वही तो जी, देना पड़ेगा उसको इनकम, अगर वो सही तरीके से ले रहा है तो उसको जो है इनकम का सोर्स भी दिखाना पड़ेगा। और क्या वो मतलब जो इनकम टैक्स भरते हैं वो बहुत ज़्यादा रहता है? देखिए आप 20 लाख की 50 लाख रुपए हो गए तो 30% के स्लैब में आता है। हाँ, 30% के स्लैब में आता है। करीबन 10 लाख। अभी आप जब लोन पे लेते हैं और एक्सपेंस के तौर पे दिखा देते हैं तो उल्टा आपको इनकम टैक्स उसका 7-8 लाख रुपए वापस दे देते वापस दे देते हैं। तो यहाँ खामखा मुसलमानों के पैसे बर्बाद होते हैं, हैं। जी जो लोग लेने वाले हैं उनके पैसे बर्बाद होते हैं। अच्छा, वो जो इंटरेस्ट पे लेते हैं मिसाल के तौर पर, उसको उसी दिन अगर हमने पे कर दिया समझिए, इसमें भी 1 साल से पहले हम क्लोज नहीं कर अच्छा वो भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं है। वो भी नहीं हो सकता। आपको इतना ड्यूरेशन मिल गया, वो भी पूछेंगे इतना कैसा आ गया। अभी मैं जो लिया रिसेंटली जनवरी में लिया, अभी मैं जनवरी तक वेट करना है, करना ही है। क्लोज करने का। अभी मैं वेट करना है, इनफैक्ट मैनेजर को बहुत ये भी क्या बैंक में बोला नहीं, इसमें वेट करना है, उसका अपना टाइम पीरियड, क्योंकि उनको भी वो पहले 1 साल में बहुत इंटरेस्ट था। अभी आपका EMI सपोज 50,000 रुपये है, उसमें 25 प्रिंसिपल में कम होता है, 25 को इंटरेस्ट में खा जाते हैं, तो 1 साल में उनको कम से कम उतना अमाउंट तो आता है। तो ये है पॉलिसी। वैसे हम भी लोन पे नहीं लेना चाहते हैं, इनफैक्ट जनवरी आएगा, मेरा भी प्लान है कि वो क्लोज कर दें। ख़त्म करते हैं। हाँ, तो ये इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये हाफिज़ इमरान रजब लाहौरी ने एक किताब, एक जगह उन्होंने लिखा है कि अगर मामला ऐसा है कि आप बग़ैर बैंक के कोई काम ही नहीं कर सकते, तो बेहतर है आप क्या वो काम ही ना अपनाएं। हाँ, बेहतर है कि आप उस चीज़ ही में ना जाएं। अपनी ख्वाहिश और अपनी ये तो रहेगी, लेकिन वैसी चीज़ों से आप परहेज़ करें। उन्होंने लिखा है बाकायदा। हाँ, प्रॉपर्टी के लिए भी प्रॉब्लम होता है। अभी कंस्ट्रक्शन आप करना है, आप उसके भी अप्रूवल के लिए लोन भी आप मैंडेटरी आ जाए, क्योंकि आप बिना लोन के आपके पास पैसा कहाँ से आया, पैसा बहुत नहीं 200 हो रहा 99% तो होम लोन कुछ हर एक जगह, हाँ, कुछ जगह पे ऐसा है कि आपको बंदे ही दे रही और नॉन मुस्लिम्स की बात छोड़िए, 99% तो मुसलमान भी इसमें इन्वॉल्व, मतलब किस में? हर एक चीज़ में, लोन में, हाउसिंग लोन में सबसे ज़्यादा नॉलेज मुस्लिम्स को भी है। अच्छा, मतलब कोई भी नया घर बनाना हो तो लोन अप्लाई करते हैं। घर हो, एजुकेशन हो, खरीदने में हर चीज़ में।
अभी एजुकेशन लोन के हवाले से क्या है? وہ سب اسی میں ہے، لون ہے، جہاں ہم سود بھرتے ہیں وہ لون کی بات ہے. بغیر انٹرسٹ کے لون کوئی دیتا ہے کیا؟ پہلی بات. اور مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی اسلامک بینکنگ سسٹم بھی نہیں ہے، وقف بورڈ پہ سے بھی نہیں ہے. حالانکہ وقف بورڈ اگر چاہے تو یہ کام انجام دے سکتی ہے. ابھی ہمارا بینک بیسیکلی کشمیر سے، تو جموں اینڈ کشمیر بینک پورا اسلامک بینکنگ میں جا ہی رہا تھا آلموسٹ. جب وہ نیوز لیک ہو گئی اسی کے بعد بی جے پی کا گورنمنٹ آرٹیکل بھی ہٹ گیا. ابھی JNK بینک میں 99% مسلم تھے اور 1% جیسے کہیں پہ بینگلور میں ادھر ضرورت ہے لوکل کی تب رکھتے تھے. ابھی ایک حساب سے 60% اس میں نان مسلم آ گئے اور بڑے بڑے پوسٹ پہ پورے نان مسلم. اور وہ اسلامک بینکنگ سے بننے سے رہ گیا. ابھی وہ پورا جو ہمارا RBI کے رولز سب بھی تھا، لیکن ان کا اپنا ایک باڈی بنانے کا یہ تھا کیونکہ اس کا جو پروفٹ تھا بہت زیادہ تھا. اچھا. تو انہوں نے نا اپنے حساب سے اس میں پلاننگ چل رہا تھا کہ ہم اسلامک بینکنگ کی طرف، جو اس میں جو لاسٹ چیئرمین تھا وہ مسلم بھی تھا. اس کے بعد سے پورا اسٹاف بھی چینج ہو گیا اور چیئرمین پورے بالکل آ گئے. تو کیا مسلمان ایسا بنا نہیں سکتے اسلامک بینکنگ؟ نہیں ابھی تو مشکل انڈیا میں. اچھا. بٹ اس میں بہت سارے ڈرا بیکس بھی رہتے ہیں، جیسے ہم فارن ٹریڈ کرنا، کیونکہ ہر ایک چیز کا چینل RBI کے تھرو ہی ہو جاتا ہے. اچھا. جیسے کہ اگر آپ باہر کا کوئی بندہ ادھر آیا کارڈ سوائپ کرنے، وہ پیمنٹ ہمارے کو آئے گا ہی نہیں جب تک ہم RBI کے ساتھ چینل نہیں کریں. بٹ ایک لوکل انوائرمنٹ، ایک لوکل چینل کے حساب سے پاسبلٹی تھی اس میں. انڈیا میں RBI کے رول کے حساب سے اسلامک بینکنگ الاؤڈ نہیں ہے. الاؤڈ نہیں ہے جی. بالکل بغیر انٹرسٹ کے انڈیا میں کوئی بھی بینکنگ نہیں ہو سکتی. اس میں بہت کوششیں جو بھی ہوئی ہیں وہ وداؤٹ RBI کرنا پڑے گا، اور وداؤٹ RBI کریں گے یہ پرابلمس آئیں گے. کہیں نہ کہیں لنک کرنا ہی پڑے گا اس سے. لنک کرنا ہی پڑے گا. دوسرے جیسے کنٹریز ہے، گلف ہے، سعودی ہے، ملیشیا ہے، UAE ہے، وہاں پہ اسلامک بینکس ہیں. بٹ اس میں بھی تھوڑا نام کا نہیں ہے. اچھا. ہاں وہاں پہ اچھا. صرف ایک سعودی میں راجی بینک جیسے سنا ہوگا. اچھا. پر ابھی بھی وہ اسلامک طریقے سے کرتے ہیں. نہیں وہ پورا یہ کرتے ہیں نا، چیریٹی جو اونر تھے اس الراجی بینک کے میں پورا اپنا ویلتھ چیریٹی میں دیتے ہیں ریسنٹلی ایک سال. اچھا. عبدالعزیز راجی. تو خیر آج کا جو درس تھا یہ انٹرسٹ اور سود کے تعلق سے، تو مسلمانوں کو جہاں تک ہو سکے اس تعلق سے بتایا جائے، کیونکہ اور ایک ہوتے ہیں جو اپنی خواہش پہ لیتے ہیں. ایک کمپنی چل رہی ہے، دوسری کمپنی یہ چیز ہے، دوسری چیز کے لیے لون لیتے باقاعدہ، ان کو اس سے محفوظ کیا جائے، یہ بتایا جائے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو محنت مزدوری کیے بغیر یہ تو اور ظلم ہے. تو ان لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ دوسرے محنت کر کے کمائیے، یہ جو پیسہ لے کے پیسہ کما رہے ہیں یہ سود ہے. تو مسلم معاشرے میں چونکہ یہ سب چیزیں عام ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.